السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور گل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات عوام کی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلا جو ہے وہ پروگرام کیا تھا انڈس ہاسپٹل میں بلڈ جو ہے وہ سینٹر کے اوپر، اور بتایا تھا کہ بلڈ سینٹر کے حوالے سے، ڈونیٹ کے حوالے سے، ایکسچینج کے حوالے سے بلڈ سینٹر اپنی کیا خدمات کر رہی۔ آج ہم بات کریں گے الخدمت سینٹر کے حوالے سے۔ موجود ہیں ملتان کی الخدمت سینٹر جو لیب ہے، یہاں پر بات کریں گے، دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جو ہماری الخدمت فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم بھول نہیں سکتے۔ اگر ہم سیلاب کی بات کریں تو الخدمت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی خدمات بھرپور طریقے سے دی، سیلاب زدگان کے ایریے میں جا کر اپنی خدمات دی، لوگوں کو راشن دیا۔ لیکن اگر ہم بات کریں آج اس لیب کے حوالے سے، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ ہم بات کریں اوپن، تمام ان ہاسپٹلز، تمام ان پرائیویٹ جتنے بھی لیب ہیں وہاں پہ جو ہوتے ہیں جو ٹیسٹڈ وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، لیکن آج الخدمت اپنی کیسے خدمات سر انجام دے رہا ہے، تمام تر دکھانے کی کوشش کریں گے، بتانے کی کوشش کریں گے جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کتنے معیاری ہیں، یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کس حد تک بہتر ہیں۔ بات کریں گے، آگے بڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، لوگوں سے بات بھی کریں گے کہ لوگوں کو الخدمت سینٹر کتنا مفاد، کتنا فائدہ مل رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بالکل، اب ہم موجود ہیں ریسیپشن ایریے میں اور یہاں پر بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرسٹ آف آل جب لوگ آتے ہیں تو یہاں پر کس طریقے کی ان کی انٹری کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈمن شاہ زیب صاحب، ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے دیکھنے والے ناظرین کو کہ وہ جب الخدمت کلیننگ میں آتے ہیں، لیب میں آتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے ادھر آتے ہیں، یہاں آنے کے بعد کس طریقے سے آگے پروسیجر چلتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈمن شاہ زیب صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگ ہمیں بھی کال کرتے تھے، سفارش دیکھتے تھے یا سورس دیکھتے تھے کہ ہم اس لیب تک آئیں، تو بہت سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی کہ یہاں پر آنے سے کس طریقے سے ہم انٹری کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو آگے جس چیزیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ تھی کہ میں نے جب اس بات سنا اور دیکھنے میں آیا، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس لیب کی نسبت جو ہے وہ اگر ہم اوپن مارکیٹ کے جتنے بھی پرائیویٹ لیب ہیں تو یہاں پہ ٹیسٹ ایک تو معیاری اور ایک بہت کم ریٹ میں ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھنے والے تمام ناظرین کو فرسٹ آف آل یہاں سے بتائیں کس طریقے آگے پروسیجر چلتا ہے، کون کون سے ڈاکٹر ہیں اور کون کون سے ٹیسٹ یہاں پر ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہم ہمارے کنسلٹنٹ چیمبرز ایک فلور ہے، ہم نے اس پر بنایا ہوا ہے ہمارے لیب پر۔ اس میں ہمارا اس فلور پر ٹوٹل ایک ڈائگنوسٹک لیول کی سٹارٹنگ ہے، جہاں پر ہم نے فزیشینز بیٹھے ہیں، ہمارے سرجنز بیٹھے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، جو کہ ہمارا سب سے پہلا کام یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس جو ہیں، جو پیشنٹ باہر بازار میں 1500 روپیز پیشنٹ ڈاکٹر کو فیس پے کر رہا ہے، وہ یہاں پر 700 روپے فیس پے کر رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر گوہر علی ارشد صاحب ہیں، ہمارے شہر کے نامور ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں، ہیپیٹائٹس کے ایک بہت بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ یہاں پر بیٹھے ہیں، تو وہ یہاں پر پیشنٹس کو 700 روپے چارج کر رہے ہیں۔ دوسرے ڈاکٹر برگیڈیئر طارق صاحب ہیں، سی ایم آئی سے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، سرجن ڈاکٹر ہیں، وہ بھی یہاں پر 700 روپیز چارج کر رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے اپروکسیمیٹلی جتنی بھی کاسٹ ہے وہ مارکیٹ سے 50% ہی ہم چارج کر رہے ہیں۔ اچھا سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں ریسیپشن پہ تو کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں، مطلب کوئی ریکوائرمنٹ ہو کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ ذرا آپ دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے۔ ایسا تو اس میں ہمارے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جیسے کہ اگر ہم کسی کنسلٹنٹ کو چیک کروانا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو ہمیں کسی چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں۔ ہاں، یہاں پر ریسیپشن پر اگر پیشنٹ اپنا ایک ڈیٹا انٹری کرواتا ہے، اپنا نام، موبائل نمبر، ایڈریس وغیرہ، تو اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ریسیپشن کے ایریے سے وہ فری ہونے کے بعد وہ نیکسٹ اٹینڈنٹ کی طرف جاتا ہے، جو کہ ڈاکٹر کے پیشنٹس کو اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ان سے سلپس وغیرہ لینے کے بعد ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کو کنفرم کر دیتا ہے اور آگے ڈاکٹر کی طرف ریفر پیشنٹ کر دیتا ہے۔ سر ابھی کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں جس سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے کوئی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں بڑی، صرف ان کا جو ہے آئی ڈی کارڈ، موبائل نمبر اور دیگر نام، یہ چیزیں ڈیٹا انٹری کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا انٹری کے بعد کرنے کے بعد اسے ڈاکٹر صاحب کی جانب ریفر کر دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی جانب بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا کیا کہنا ہے، اور بھائی نے یہ بھی بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم بات کریں دیگر پرائیویٹ ڈاکٹر کی، ان کی فیسز سے بہت کم فیسز ہیں۔ لیب کی اگر ہم انہوں نے بتایا تو وہاں پہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، میں نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا، پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر ٹیسٹ کی جو فیس ہے وہ بھی
جو اوپن اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں، اوپن ہم جتنے بھی پرائیویٹ لیبز ہیں ان کی بات کریں تو یہاں پر بہت زیادہ کم ہے. آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبان کا لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کیا. جی بالکل، جیسے کہ باہر ہم نے تمام چیزوں کو آپ کو اویئرنیس دی، کس طریقے سے ہمارے یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، کتنے قابل ڈاکٹر ہیں، ان سے بات بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ الخدمت کے حوالے سے لوگوں کو کس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کی جو خدمت ہے وہ کس طریقے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم دیا. تو آج کیا میسج دیں گے دیکھنے والے ناظرین کو آپ؟ جی بہرحال آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک مارکیٹنگ کے لیے اور لوگوں کے اویئرنیس کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. ہم نے یہاں پہ الخدمت میں خدمت کے نظریے سے اور ود کوالٹی کنٹرول ہماری ساری سروسز ہیں جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس جو میں جس کو سپروائز کر رہا ہوں وہ ہمارا بریسٹ کلینک ہے. میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سرجری سے CMH سے ریٹائر ہوا ہوں اور آئی ایم پروفیسر آف سرجری. اور یہاں ہم نے بریسٹ کلینک میں ہم جو پہلے آؤٹ ڈور میں ہم پیشنٹس کو اویئرنیس دیتے ہیں، لیڈیز کو ان کو لٹریچر بھی ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جب ہمارے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں تو خاص طور پہ اس پیشنٹ سے ریلیٹڈ اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کو اس طرح سے آپ نے ایگزامن کرنا ہے. اور ارلی ڈائگنوسس جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بھی کوئی بھی رسولی بریسٹ کے اندر کوئی بھی جو جس کو ہم کینسر کہتے ہیں وہ گلٹی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، تو اس کے نمودار ہونے سے چھوٹے سائز میں جتنی جلدی اس کا پتہ چل جائے گا اس کا ٹریٹمنٹ تقریباً 100% کیور میں آ جاتا ہے. تو ہماری خواتین خاص طور پہ جو دیہات سے آتی ہیں، ریموٹ ایریا سے آتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو بہت سارے تو پیشنٹ لیٹ سٹیج پہ آتے ہیں، تو لیکن ان کے ساتھ جو ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں یا ہمارے باہر ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہم لٹریچر اور پھر خود اپنی ڈیمونسٹریشن کے ساتھ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، اس طرح آپ نے ایگزامن کرنا ہے، اس طرح آپ نے منتھلی اور 3 منتھلی آپ نے دیکھنا ہے. جو ہی کوئی آپ کو چینجز اس میں نظر آئے آپ نے فوراً ادھر رابطہ کرنا ہے. تو میرے پاس جب آتے ہیں پیشنٹس تو ان کو پھر ہم کلینکلی پہلے تشخیص کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے جو کہ الٹرا ساؤنڈ کی شکل میں، MRI کی شکل میں اور میموگرافی کی شکل میں ہے. اور ہمارے پاس ہسٹوپیتھولوجسٹ کوالیفائڈ کنسلٹنٹ ہسٹوپیتھولوجسٹ ہیں جو کہ FNA جس کو ہم کہتے ہیں، چھوٹی سی سوئی کے ساتھ ہم اس کا مواد نکال کے اس کی ہم ٹیشو ڈائگنوسس کرتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی آئے ہوتے ہیں جو کہ بہت ان کا کانفیڈنس لوز ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہے. تو کچھ ایسے پیشنٹ میں نکل آتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ ٹوٹل ڈپریشن میں گئے ہوتے ہیں. تو ہم ٹوٹل ڈائگنوسس کر کے اس پیشنٹ کو بتاتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ ہم آگے ایڈوائز کرتے ہیں. سرجری میں خود کرتا ہوں اور الحمدللہ اگر اس کے بعد کوئی خدا نخواستہ وہ ایڈوانس سٹیج کا ہو تو پھر ہم ریڈیو تھراپسٹ اور آنکولوجسٹ سے ان سے پھر ہم مشورہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں. سر ابھی آپ نے بتایا کہ بریسٹ کینسر کی اگر ہم بات کریں تو آؤٹ آف سٹی گاؤں کے لوگوں کی بات کریں تو اکثر وہ چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن اب آپ دیکھنے والے ان بہنوں کو، ان ماؤں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اگر ایسا کوئی ہو تو اس کو فوراً کور کر لیا جائے تاکہ مرض جو ہے بڑھنے سے پہلے ہی اس کو کنٹرول کر لیا جائے؟ وہی تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ زیادہ ہماری بات ہی پریونشن پہ ہے. یہ جو ارلی ڈائگنوسس ہے نا یہی اس کی پریونشن کی، اور اس کو کہہ لیں یا اس کو ارلی ڈائگنوسس کہہ لیں کہ پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ خاص طور پہ واش روم میں ہیں نہانے سے پہلے آپ دونوں کا آپ کا وہاں پہ عموماً ہمارے ہاں آج کل ہر واش روم میں شیشہ بھی لگا ہوتا ہے جس کو آئینہ کہتے ہیں. اس کے اندر آپ ان کو دیکھیں، ہاتھ لگا کے دیکھیں ہر منتھلی، اور اس میں اگر آپ کو کچھ چینجز نظر آئیں دونوں طرف سے آپ کو پتہ چلے کہ بھی یہ اس میں فرق آ رہا ہے یا اس کی نپل میں کوئی فرق آ رہا ہے یا اس میں سے کوئی مواد نکل رہا ہے یا کوئی گلٹی ہے اس میں فیل ہو رہی، تو فوری طور پہ رپورٹ کرنی ہے. اچھا پھر یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کوئی گلٹی ہر وقت کینسر نہیں نکلتا. بہت دفعہ خاص طور پہ ینگ خواتین میں جو ٹین ایجز میں ہوتی ہیں ان کی گلٹی جو ہوتی ہے وہ بینائن ہوتی ہے، جن کو صرف ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے.
تو وہ اور جو مڈل ایج کے بعد خواتین ہوتی ہیں ان میں چانسز زیادہ ہوتا ہے. تو جو ہی ہمارے پاس آئیں ارلی اویئرنیس ارلی ڈائگنوسس اس کا مکمل علاج کی طرف لے کے جاتی ہے. سر بریسٹ کینسر کی اگر بات کریں تو مختلف اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں پرائیویٹ لیب کی بات کریں تو ٹیسٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہیں غریب لیبارٹری کی, اور وہ ہمارے کمپٹیٹیو ریٹس ہیں بہت ہی کمپٹیٹیو ایزیلی افورڈیبل بائی دی پور پیشنٹس. تو یہ تو ریسٹ ایشورڈ ہے, اور اسی وجہ سے ہماری آپ کلائنٹل دیکھ لیں اس وقت نمبر 1 ہے ملتان کے اندر. ہمارے جو آؤٹ لیٹس باہر پیریفری میں ہیں وہاں سے بھی لوگ آ کے ہمیں اسپیسیمنس دیتے ہیں, اور میرے پاس جو آتے ہیں مجھے کوالٹی اشورڈ الٹرا ساؤنڈ, کوالٹی اشورڈ FNA, MRI, CT اور یہ چیزیں مجھے ملتی ہیں جس میں مجھے ڈائگنوسس میں شورٹی مل جاتی ہے کہ یہ جو بریسٹ میں پرابلم ہے یہ کس نوعیت کا ہے. اور پیشنٹ کو ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ نے اگر بینائن ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ڈاؤٹ فل چیز ہے تو سرجری ہو جائے گی, ارلی ایج میں سرجری ہو جائے گی, تو اس کے بہت اچھے الحمدللہ رزلٹس ہیں. جی بالکل آگے بڑھیں گے, دیگر ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات بھی کریں گے کہ ان کا الخدمت کے حوالے سے کیا کہنا ہے, وہ انسانیت کی خدمت کس طریقے سے کرتے ہیں. آگے بڑھیں گے, بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں مین ریسیپشن پہ. جیسے کہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھانا چاہے تو کتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ تمام وہی لوگ ہیں جو غریب تر لوگ ہیں جن کے مہنگے اگر ہم ٹیسٹوں کی بات کریں تو تمام اوپن مارکیٹ کی بات کریں, اوپن مارکیٹ کے تمام لیب کی بات کریں تو وہاں پر بہت سارے مہنگے ٹیسٹ ہوتے ہیں. الخدمت کی اگر بات کریں تو یہاں پر جو ہے بہت کم ریٹ اور بہت کم جو ہے وہ پیسوں میں یہاں پر جو ہے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, معیاری ہوتے ہیں, ڈاکٹر سے آنا. یہاں پر بات کریں گے جو ریسیپشن کے لوگ ہیں کس طریقے سے ٹوکن سسٹم چلتا ہے, کس طریقے سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ٹوکن سسٹم چلتا ہے اور کہاں کہاں پر وہ جاتے ہیں, اور کیا جو ہے لوگ کتنے مطمئن نظر آ رہے ہیں, ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش. السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے نوید بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بہت شکریہ کہ آپ کا دوستوں کا قیمتی ٹائم ہم لے رہے ہیں, لیکن ہمارا مقصد آج کے پروگرام کا یہ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دکھانا, لوگوں کو بتانا کہ الخدمت جو ہے اپنی کس طریقے سے خدمات کر رہی ہے. تو میں نے بھی دیکھا کہ ٹوکن سسٹم چل رہا ہے. اس حوالے سے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہے, جو صرف یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر سفارش چلتی ہے یا ہمارے تعلق کس طریقے سے ٹوکن چلتے ہیں اور ٹوکن بیسس کے حساب کس طریقے سے آپ چلتے ہیں. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کروانے ہیں. ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ٹوکن لے لیں پہلے. تو جب وہ ٹوکن لے لیتے ہیں اپنی باری کا ویٹ کرتے ہیں. وہ کچھ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو ایمرجنسی میں ہوتے ہیں یا جن کو بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. اب ان کو سب سے پہلے ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں, تاکہ جب ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ سلپ پہلے پروٹوکول ان کو دے دیتے ہیں جو ایمرجنسی میں پیشنٹ ہوتے ہیں یا وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. ان کو ہم پہلے پروٹوکول دیتے ہیں کہ پہلے ان کی سلپ بنا کے بھیج دیتے ہیں. وہ بنانے کے بعد اس کے بعد دوبارہ ہم ٹوکن سٹارٹ کر دیتے ہیں دوبارہ. اچھا, اگر ہم ایک دن کی بات کریں تو کتنے ٹوکن آتے ہیں اور کتنے تقریباً یہاں پہ آپ ٹوکن جو ہے ان آؤٹ کرتے ہیں؟ ہماری 2 شفٹس ہوتی ہیں, صبح 8 سے 4 بجے تک, پھر 4 سے رات 12 بجے تک. جو مارننگ شفٹ میں راؤنڈ اباؤٹ 200, 250, 300 تک ہمارے ٹوکن چلتے ہیں ادھر. بالکل, جیسے کہ ان سے بات کی جا رہی ہے کہ ٹوکن سسٹم چلتا ہے. میرے ساتھ یہاں پہ کچھ آئے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بات بھی کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ان ٹوکن سسٹم سے کتنا مطمئن نظر آ رہے ہیں, کیا کہنا ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے آج کے حوالے سے, آپ الخدمت سینٹر میں موجود ہیں, لیب میں موجود ہیں, کس طریقے سے اپنی خدمات دے رہی ہے اور کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے جی, میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں الخدمت ہاسپٹل کی طرف سے, تو مجھے DHA نے ریفر کیا ادھر. تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا. تو یہاں پہ یہ ٹوکن سسٹم ہے یہ بہت ہی اچھی ہے. تو اس کے حساب سے نہ کوئی ان لوگوں کی کوئی سفارش ہے اور نہ ہی کچھ ہے. اچھا, ٹوکن کے حوالے سے تو آپ کو بہت اچھا لگا. اگر ہم الخدمت لیب کی یہاں پہ انتظامیہ کی بات کریں, ماحول کی بات کریں, تو کس حد تک آپ کو بہتر لگتا ہے؟ جی, یہ باقی کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ان کے حساب سے یہ بہت گڈ ہے, اور جو بھی ہے تقریباً مریض کو اچھا گائیڈ کیا جاتا ہے, اور ان کی طرف سے جو بھی ہے یہ سب کو مطلب ہے کہ ایک ہی حساب سے چلا رہے ہیں سب کو. جی بالکل, جیسے کہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. ان کا ٹوکن سسٹم جیسے میں نے آپ کو بتایا. اگر ہم انتظامیہ کی بات کریں تو انتظامیہ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ تمام تر یہاں پہ عملہ جتنا بھی ہے بڑا وہ کوپریٹ ہے. تمام تر جو اگر ہم ماحول کی بات کریں, تمام تر صفائی ستھرائی کی اگر ہم بات کریں, جیسے کہ میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ تمام تر ماحول بھی یہاں پر صاف ستھرا ہے. اگر ہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں
جی میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ ان کا جو ہے آئے عملوں سے یا دیگر جو لوگ ہیں ان سے کس طریقے کا برتاؤ ہے. میرے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ الخدمت جو لیب ہے وہ اپنی خدمات تو سر انجام دے رہی ہے، لیکن لوگ کتنا مطمئن ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے سر الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے، آپ ادھر آئے ہیں، کیسا لگا اس کا ماحول؟ آپ تقریباً 4 سال سے یہاں ٹیسٹ کروا رہا ہوں. تو یہ دوسری لیب جو ہے نا ادھر ریٹ زیادہ ہیں، ادھر ریٹ بھی مناسب ہیں اور ان کا ٹیسٹ کا رزلٹ بھی تقریباً صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کی بات کریں تو ہر چیز سامان کی باتیں کر رہی ہیں. دوسری لیبوں میں بہت زیادہ اس کا جو ہے نا چارجز ہیں، ادھر جو ہے نا مناسب پیسے لیتے ہیں. اچھا پیسے مناسب ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے. ماحول کیسا لگتا ہے آپ کو؟ صفائی ستھرائی کی بات کریں، انتظامیہ کی بات کریں، ہمارے جو وہاں پہ کمپیوٹر پیٹر دوست بیٹھے ہیں ان کا بہیو بھی ہمارے ساتھ اچھا ہے. سیمپل والوں کے پاس جائیں وہ بھی عزت سے بولتے ہیں، ان کے پاس آئیں گے بھی ہمارے احترام کے ساتھ بولتے ہیں. جی بالکل، جیسے کہ لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم جو ہے ٹیسٹ کی بات کریں تو ان کی جو ریٹ ٹیسٹ ہیں وہ بھی بہترین ہیں. اگر ہم بات کریں اس کی ریٹس کی، پیسوں کی، تو وہ بھی تمام جتنے بھی لیب پرائیویٹ ہیں ان کی نسبت بہت کم ہے. اگر ہم صفائی ستھرائی کی بات کریں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماحول، جیسے کہ میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھا سکتا ہے کہ تمام تر چیزیں بڑی چمک دمک رہی ہیں. تمام تر صفائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بڑا ایک بہترین نظر آ رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی یہاں پہ دیکھا ڈینگی کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ بھی خدمات کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹروں سے بات کریں گے کہ ڈینگی کی اگر ہم بات کریں، سیلاب کی بات کریں تو سیلاب کی وجہ سے یا بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ ڈینگی نے ایک بڑا حملہ کیا. تو ان سے بات کریں گے کہ ڈینگی کے حوالے سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں سے بات کی، ڈاکٹر صاحبان سے بات کی، کیونکہ ایک چھت کے تلے ہی تمام جو ہے وہ یہاں پر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھیں گے، بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ الخدمت لیب اپنی کس طریقے سے خدمات سر انجام دے رہی ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بریک سے پہلے ہم بڑی اچھی باتیں کریں. جی بالکل، جیسے کہ لوگوں سے بات کی جا رہی ہے اور لوگوں کے ویوز بھی ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. لوگ بھی بڑے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. تمام چیزیں اس وقت ہم اگر لیب کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو لیب انچارج صاحبان وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم، ہم آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تمام تر چیزیں آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہیں ہماری وجہ سے، لیکن ہمارا آج کا پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ یعنی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا، بلکہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ لوگوں تک ہمارا میسج پہنچے گا اور وہ ہماری جو خدمات ہم یہاں پہ ہم سر انجام دے رہے ہیں وہ اس کو خود بھی دیکھ سکیں گے کہ ہم یہاں کس طرح کام کر رہے ہیں. کیونکہ جو چیز پروجیکٹ ہو جاتی ہے وہ ذرا ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، جو پروجیکٹ نہیں ہوتی وہ ذرا چھپی رہ جاتی ہے. تو یہ عوام کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں. ہم یہاں پہ جو بھی ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں وہ انتہائی مناسب قیمت میں اور بہترین کوالٹی کے ساتھ دے رہے ہیں. تو ہم خود بھی سیٹسفائی ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کو بھی سیٹسفائی کر کے ہی یہاں سے بھیجیں. یہ جو کیبن بنے ہوئے ہیں، میں نے ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ خون نمونہ پر یہاں پر جمع کروائیں، یہ تمام چیزیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا. دیکھیں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہمارے یہاں پہ ڈفرینٹ سروسز ہیں. کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ، او پی ڈی کی سہولت ان کے لیے موجود ہے، ریڈیولوجی کی ہے اور لیب کی ہے. جو بیسیکلی ہم نے اسٹارٹ جب کیا تھا تو ہم نے لیب کے ساتھ ہی کیا تھا. تو لیب میں یہ ہوتا ہے جب پیشنٹ آتا ہے اس نے رجسٹر کروایا، اب ڈاکٹر نے جو اس کو ٹیسٹ پرسکرائب کیے ہیں اس کے لیے اس کے سیمپل ریکوائرڈ ہوتے ہیں. یورین بھی ہو سکتا ہے، اسٹول بھی ہے، بلڈ بھی ہے. تو یہ سیمپلنگ رومز ہیں بیسیکلی جو پیچھے بنے ہوئے ہیں، میل اور فیمیل فلبوٹمی. میلس کے لیے الگ ہے اور فیمیلس کے لیے فیمیل اسٹاف پریزنٹ ہے. تو یہاں پہ وہ آ کے اپنا سیمپل دیتے ہیں، یہاں پہ کلیکشن ہوتی ہے. اس کے بعد وہ یہاں سے پیشنٹ چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی کام ہوتا ہے پھر ہمارا ہوتا ہے، لیب اسٹاف کا ہوتا ہے، سیمپل وہاں پہ جاتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز مینشن کر دوں کہ ٹوٹل ہمارا آٹومیٹڈ ڈیجیٹل سسٹم ہے. جو پیشنٹ آتا ہے اس کی QR کوڈ کے ساتھ اور بار کوڈ کے ساتھ سلپ جنریٹ ہوتی ہے اور وہ سیمپل کے ساتھ ٹیگنگ ہو جاتی ہے. تو اس میں جو لیبلنگ کا ایشو جو ہوتا ہے اور جو مکسنگ کا ایشو ہے، یہ ہیومن ایرر کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ نے سیمپل آپ کا لیبلڈ ہوگا، وہ انسٹرومنٹ میں جائے گا، مشین اس کا بار کوڈڈ لیبل کو ریڈ کرے گی اور ٹیسٹ پرفارم ہو جائیں گے. میڈم یہ مین ریسیپشن ایریا تھا، اس کے بعد کون سے ایسے وہ جو ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں وزٹ کروانا چاہیے؟
سر اس کے پہلے ہم ریڈیولوجی کر لیتے ہیں کیونکہ مین لیب جو ہے وہ ہماری اوپر ہے، تو آپ کو نیچے سے پہلے فارغ کر کے پھر ہم اوپر لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ یہ مین ریسیپشن ایریا تھا، لوگوں سے بات کی، تمام بلڈ جہاں پر نمونے لیے جاتے ہیں وہاں پر بھی بات کی. میڈم نے تمام تر تفصیلاً سے آگاہ کیا. آگے بڑھیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے مراحل ہیں، وہاں جو ڈاکٹر صاحبان وہ اپنی کیا خدمات کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آپریٹنگ روم میں، اور آپریٹنگ روم سے کسی چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. میرے ساتھ جو نصیر صاحب ہیں ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم صاحب. سر یہ آپریٹنگ روم میں آپ کون کون سی چیزیں جو ہیں یہاں سے بیٹھ کر ان کو کنٹرول کرتے ہیں؟ یہ ہمارا سی ٹی اور ایم آر آئی کا کنٹرول روم ہے. ہم ادھر سے بیٹھ کے سی ٹی اور ایم آر آئی کے جتنے پیشنٹ ہوتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے ہم آپریٹ کرتے ہیں. تو باقی آپ کو دوسرا اس روم کا بھی وزٹ کروا دیتے ہیں، سی ٹی اسکین مشین اور ایم آر آئی مشین کو بھی وزٹ. تو وہ جو ہے ٹوکن سسٹم اگر ہم بات کریں، میں نے پہلے ایکسر روم میں بھی آپ نے وزٹ کروایا، تو وہ ٹوکن سسٹم جیسے وہاں سے آتا ہے وہ ٹوکن سسٹم وہی سیم سسٹم ہے ہمارا. ٹوکن نمبر سلپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جیسے نمبر آتا جاتا ہے پیشنٹ کا ویسے ہم کال کرتے رہتے ہیں پیشنٹ کا اسکین کرتے ہیں. جی بالکل، جیسے کہ ان سے بات کی جا رہی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹوکن سسٹم جو ہے، جیسے ہی میں نے آپ کو جو ہے ان کی فرسٹ انٹری جو تھی، مین انٹری وہاں پر وزٹ کرایا، کس طریقے سے وہاں پر ٹوکن سسٹم بنتا ہے. ٹوکن سسٹم بننے کے بعد یہاں پر تمام ایکسر روم اور دیگرز میں نے آپ کو بھی چیزوں کا وزٹ کروایا. یہ آپریٹنگ روم تھا اور اس طریقے سے ان کا کہنا ہے یہاں پہ. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں تمام لیب ایریے میں. میرے ساتھ ڈاکٹر ذیشان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے یہ اپنی خدمات کس طریقے سے سر انجام دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ کا قیمتی ٹائم لیا. کیا کہنا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ جی میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے. میں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی اور شوکت خانم ہسپتال لاہور سے کینسر کی تشخیص میں اسپیشلائزیشن کے بعد الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر ملتان میں کنسلٹنٹ ہسٹوپیتھولوجسٹ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. یہاں پہ جو سرجن حضرات جسم میں موجود کسی بھی حصے میں گلٹی جو ہوتی ہے اس کا ٹکڑا یا اس گلٹی کو نکالنے کے بعد تشخیص کے لیے ہمارے پاس بھیجتے ہیں، اس کو ہم یہاں موجود آٹو ٹیشو پروسیسر پھر پروسیس کرتے ہیں. اس کے بعد مائکروٹوم پہ کٹنگ ہوتی ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق ہم اس کو سلائڈ پریپیئر کرتے ہیں، سٹین کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو مائکروسکوپیکلی انالائز کرتے ہیں اور کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ کی گائیڈ لائنس کے مطابق ہم اس کو یہاں پہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کینسر ڈائگنوسس پرووائڈ کرتے ہیں. جی بالکل، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب جی بالکل، جیسے کہ پہلے بھی ڈاکٹر ذیشان صاحب نے آپ بتایا، اس وقت بھی ہم موجود ہیں لیب کے وہی ایریے میں. میرے ساتھ جو ہے مینیجر صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیب کے اندر کون سے پروسیجر ہیں اور کون سی وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والے ناظرین کو آج بتانا چاہتے ہیں. میڈم بہت شکریہ، پہلے بھی آپ نے ٹائم دیا اور اب ہم لیب کے اندر موجود ہیں اور ہمیں بتائیے گا کہ لیب کے حوالے سے جو تمام اسٹاف ہے وہ کیا خدمات دے رہے ہیں اور کون سی چیز آپ سمجھتی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب سے یہاں پہ یہ نہیں نکلی. السلام علیکم. دوبارہ آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گی. دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو اسٹاف ہمارے پاس کام کر رہا ہے سارا کوالیفائڈ ہے، سارے ایم فل اور بی ایس میڈیکل ٹیکنالوجسٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ٹیکنیشینز یہاں پہ بہت کم ہیں. فلبوٹمی کے لیے ہم ٹیکنیشینز ہیں، اس کے علاوہ باقی سارا اسٹاف ہمارا ہائیلی کوالیفائڈ ہے اپنی اپنی فیلڈس میں. یہاں پہ جو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ہیماٹولوجی، کیمسٹری، مالیکولر بایولوجی، مائکروبایولوجی، ہسٹوپیتھولوجی، سائٹوپیتھولوجی، بون میرو بایوپسیز، یہ ساری فیسلٹیز ہم یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں انڈر ون روف. تو اس کے علاوہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا ہیماٹولوجی اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے. کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس کوباس 6000 ہے. اس ٹائم جو یہ انسٹرومنٹ ہے یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹرومنٹ ہے، ٹوٹلی انٹیگریٹڈ ہے. ہیومن ایررز کا، ہیومن انٹرونشنس کے چانسز بہت زیادہ منیمائز کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہمارا ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس سسمیکس 7 پارٹ انسٹرومنٹ ہے. یہ بھی اس ٹائم ساؤتھ پنجاب میں بہت کم جگہوں پہ انسٹالڈ ہے. ہم مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو مائکروسکوپی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی پیتھولوجسٹ کو فائنل ڈائگنوسس کے لیے. تو یہ ایک بہت اچھا انسٹرومنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی باقی ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ کام کر رہے ہیں سارے کے سارے ٹوٹلی آٹومیٹڈ ہیں، کوئی مینول کام نہیں ہے یہاں پہ. انسٹرومنٹ سیمپل آپ کے پاس آیا ہے وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. لیبلنگ جس نے پہلے میں نے بتایا تھا بار کوڈڈ ہے. انسٹرومنٹس بار کوڈ ریڈ کر کے سیمپل پروسیس کرنے کے بعد جو ریزلٹس ہیں وہ آٹومیشن کے تھرو ہی انٹیگریٹڈ سسٹم کے تھرو رپورٹنگ سافٹ ویئر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پیتھولوجسٹ اس کو اپروو کر دیتا ہے. تو میڈم آپ نے تمام تر چیزیں جو ہے ہم نے تمام فرسٹ آف آل سے لے کے تمام چیزیں دکھائیں. اب دیکھنے والے ناظرین کو پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. دیکھنے والے آپ ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو ابھی بھی سوچ رکھ کے بیٹھیں کہ ہم آئیں گے الخدمت سینٹر میں، یا ان کے جو مائنڈ میں بہت سے طرح کے سوال چل رہے ہیں اور آج چھوٹا سا کوئی دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج دیں گے؟
سر میں کہوں گی آپ ضرور آئیں اور یہاں پہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے جو بھی یہاں پہ ٹیسٹ کریں گے، ہم جو بھی آپ کو سروسز یہاں پرووائڈ کریں گے وہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ اور بہت اچھی قیمت میں اور بہت بہترین کوالٹی کے ساتھ پرووائڈ کریں گے. تو ہمارا بیسیکلی مشن یہ ہے کہ ہم لو کاسٹ میں بیسٹ سروسز پرووائڈ کریں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہماری طرف سے کبھی مایوسی نہ ہو. شکریہ. جی بالکل، جیسے کہ میڈم سے بات کی جا رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا یہ میسج بھی ہے، ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں، تمام لوگوں کو جو بیسٹ سروسز یہاں پر مہیا کی جاتی ہے. تمام جیسے کہ میں بار بار یہی بات آ رہا ہوں، اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے ٹیسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں لیب کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. لیکن ہم نے لوگوں سے بات بھی کی تھی، لوگوں کے ویو بھی آپ کے سامنے رکھیں. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ واقعی الخدمت لیب اپنی خدمات جو ہے وہ بھرپور ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے رہی ہے. اگر ہم اسٹاف کی بات کریں تو میڈم نے تمام تر اسٹاف کے حوالے سے بھی تمام کوالیفائڈ اسٹاف یہاں پر موجود ہے. اس طریقے سے السلام علیکم. میں ڈاکٹر مسعود انصاری ہوں. میں کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ کے طور پہ یہاں کام کر رہا ہوں. میں ویسے کیمیکل پیتھولوجسٹ ہوں اور یہاں پہ ہم کیمیکل پیتھولوجی کا جو سیکشن ہے اس میں ہم فلی آٹومیٹڈ جو ہمارے اینالائزر ہیں. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد سرور چودھری کے آفس میں اور ان سے بات بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش بھی کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے تمام سٹاف، تمام ڈاکٹر سے ہم نے بات کی، تمام طرح ہمیں چیزوں کو وزٹ کروایا. یقیناً ہمیں بھی بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ الخدمت جو ہے اپنی خدمات بڑے بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہی. لیب کے حوالے سے ہم اگر بات کریں یا دیگر چیزوں کے بات کریں تو تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر 1 جنوری 2012 کو یہاں معرض وجود میں آیا. تو اس کے موٹو بیہائنڈ یہی تھا کہ جو غریب لوگ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، مریض دکھا لیتے ہیں سرکاری ہسپتال میں بھی، لیکن جب ٹیسٹوں کی باری آتی ہے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے یہ موٹو بیہائنڈ یہی تھا کہ عام لوگوں کو، عوام الناس کو اعلیٰ کوالٹی کے اور سستے ٹیسٹ کیے جائیں. تو اس میں ہمارا جو سلوگن تھا وہ یہی تھا کہ کوالٹی ایز ڈاکٹرز کنسرن، اکانومی ایز پیشنٹس کنسرن، وی آفر بوتھ. یعنی جدید ترین مرکز تشخیص، بہترین کوالٹی ٹیسٹ بچت کے ساتھ. تو اس سلسلے میں جو ہم نے شروع کیا تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اپنے ترقی کے مناظر طے کرتا ہوا الحمدللہ اس معیار پہ پہنچا ہے. تو ڈاکٹر جب شروع کیا تو ہمارے ساتھ ہم صرف 2 ڈاکٹر تھے جب شروع کیا، اور اس وقت الحمدللہ ہم 18 ڈاکٹر ہیں، جن میں سے 5 پیتھولوجسٹ ہیں، 5 ریڈیالوجسٹ ہیں اور 3 فزیشین ہیں، 2 سرجن ہیں اور 2 کنسلٹنٹ ریڈیالوجسٹ ہیں جو ہماری CT اور MRI کی رپورٹنگ کرتے ہیں. اور جو کرونا کیا ٹیسٹ کرتی ہے وہ بھی ہماری جو میڈم ہے وہ شی ایز PhD ان مالیکول بیالوجی. تو یہ ڈاکٹر ہیں. باقی جو سٹاف ہے وہ ہمارا ہائیلی کوالیفائڈ ہے. یہاں جو ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں دے آر موسٹلی آل آف دیم آر میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ. اسی طرح ریڈیالوجی میں بھی امیجنگ ٹیکنالوجسٹ ہیں اور ڈاکٹر سارے سپروائز کرتے ہیں. اکوپمنٹ بھی ہمارا بیسٹ ان دی ورلڈ ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا جو کام ہے الحمدللہ کوالٹی ود اکانومی ہم چل رہے ہیں. تو جو دوسرے ہمارا سٹاف ہے اس کا ٹیکنالوجسٹ، ٹیکنیشین، یہ ٹوٹل ملا کے 142 کا سٹاف ہے. اور ہم آلموسٹ ملتان میں بھی ہمارے کلیکشن سینٹر ہیں اور ساؤتھ پنجاب کے آلموسٹ ہر ضلع اور ہر تحصیل پہ ہمارا کلیکشن سینٹر ہے. وہاں پہ بھی ہم نے انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز ہم نے چھوٹی سے چھوٹی جگہ پہ پہنچا دی ہے. مثلا راجن پور بھی ہے، تونسا بھی ہے، یا رحم یارخاں ہے، صادق آباد ہے، بہاول نگر ہے. ایک چھوٹے ضلع اور تحصیل تک ہمارا انٹرنیشنل کوالٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ڈور سٹیپ پر موجود ہے. اچھا سر، اگر ہم لیب کے حوالے سے اپنے تمام تر تفصیل بتائی. اگر ہم ہاسپٹل کی بات کریں تو کیا ہاسپٹل بھی ملتان کے اندر ہے؟ اس کے بارے میں دیکھنے والے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہی کیجیے. ہاسپٹل جو الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر کا جو ہاسپٹل ہے ادھر وہ ناگشا چوک میں ہے. اس کا نام ہے الخدمت ہاسپٹل.
اس میں بھی سارا سٹاف موجود ہے، سارے شعبے وہاں پہ ہیں۔ ابھی آؤٹ ڈور شروع کیا ہے اور گائنیکالوجی اور آرتھوپیڈکس میں شروع کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سارے تھیٹر وہاں کام کریں گے، آئی کا بھی، جنرل سرجری کا بھی، آرتھوپیڈکس کا بھی، نیورو سرجری، ٹراما، ہر قسم کے سینٹر وہاں پہ کام کریں گے۔ اور ابھی بھی وہاں پہ آؤٹ ڈور جو ہے وہ فیسلٹی سب مریضوں کے لیے موجود ہے، اور وہ بھی ہماری طرح ہی ہے کہ جدید ترین وہاں پہ ملتی ہے سہولت، اور جو اس کی فیس وغیرہ ہے وہ کم رکھی گئی ہے تاکہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور نہ۔ بالکل سر، کچھ لوگوں کا یہ ہمیں بھی سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں بھی آتا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں سفارشیں وہاں چلتی ہیں، تو اس بارے میں جو کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ میں نے ابھی تمام تر وزٹ کیا تو مجھے وہ پراپر جو ہے ٹوکن سسٹم نظر دیکھنے میں آیا، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ الحمدللہ یہاں سفارش کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ضرورت ہے۔ جو بندہ بھی آتا ہے وہ ہمارا سب کے لیے ایک ہے، تو ہمارے جو سٹاف ہے ان کے لیے بھی وہی ہے اور وہی سہولت ہے، وہی اپنے ٹائم پہ۔ ہم باقاعدہ وہاں پہ ہم نے وہ ٹوکن سسٹم لگایا ہوا ہے، بندہ ٹوکن لے گا اور بڑے آرام سے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد اس کی باری آئے گی، وہ اپنے پرچی بھی کٹوا لے گا اور فلیباٹمی میں اپنا سیمپل بھی دے دے گا۔ اسی طرح رپورٹ ہماری آن لائن ہے، انٹرنیشنل لیول کا ہمارا آئی ٹی سسٹم ہے، اس میں یہ ایک رپورٹ ہو جاتی ہے جب تیار۔ پہلے ہم اس کو انڈیکیشن دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائے تھے، آپ کا شکریہ، اور یہ آپ کی بن گئی ہے انوائس۔ جب ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہمارا میسج جاتا ہے کہ یور رپورٹ از ریڈی، یو کین کلیکٹ اٹ فرام دا کنسرن کلیکشن سینٹر اور دا مین لیب۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو الخدمت والے ہیں، پیورلی میرٹ پہ کام ہے، ہمارا سٹاف بھی سارا میرٹ پہ ہے، اور یہاں پہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہم کرتے ہیں وہ بھی پیورلی میرٹ کے اوپر ہے، کسی قسم کی کوئی نہیں، نہ آج تک یہ کمپلینٹ ہوئی۔ آپ دیکھنے والے تمام ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ناظرین کے لیے یہی کروں گا کہ ہم عام لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح کہ جو تمام ٹیسٹ جو ہیں ہم انتہائی مناسب قیمت پر کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کا سٹینڈرڈ ہے۔ ہمارا عوام الناس سے یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے دست و بازو بنیں، اور ہم کو اس ادارے کو آگے لے جانے میں ہمارے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں۔ جی بالکل، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبان سے بات کی گئی، ان کا کہنا ہے کہ تمام اگر ہم بات کریں اسٹاف کی تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فگر ہے، 142 کا یہاں پہ اسٹاف بہت بڑا فگر دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں بھی آ رہا ہے، اور دیکھا بھی ہم نے وزٹ کر کے، اور انہوں نے بھی تمام یہی میسج لوگوں کو دینا چاہا۔ لوگوں سے جب بات کی تو آج کل اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو تمام جو چیزیں ہیں وہ عثمان سے باتیں کر لی ہیں، تمام ٹیسٹ، اگر میڈیکل کی بات کریں، میڈیسن کی بات کریں تو وہ غریب کی پہنچ سے دور ہیں۔ لیکن اگر ہم الخدمت لیب کے حوالے سے بات کریں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبان نے پہلے بھی ہمیں بتایا، اب بھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہی کہ بہت معیاری ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو دوسری لیب ہیں پرائیویٹ مارکیٹ کی اگر بات کریں تو ان سے کم قیمت کی یہاں پر جو ہے وہ قیمت بھی کم لی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اچھے طریقے سے ہم ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو تمام جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں ان کو اچھے طریقے سے، ان کا برتاؤ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ تمام تر اس حوالے سے آپ کو اویئر کرنا، بتانا، دکھانے کی کوشش کرنی کہ الخدمت اپنی خدمات جو ہے وہ کس طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ آج کے پروگرام سے صرف فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔